اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم احساس اور خوفناک گناہ پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کسی کا حق پہ ڈاکہ ڈالنا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ظلم ہے۔ حق کیا ہے؟ اسلام میں حق سے مراد وہ چیز جو شرعاً یا اخلاقاً کسی انسان کو دی گئی ہو، جیسے مال کا حق، جائیداد کا حق، وراثت کا حق، مزدور کی مزدوری، یتیم اور بیوہ کا حق، کاروبار میں ناپ تول کا حق، والدین، پڑوسی، رشتہ داروں کے حقوق۔ جب کوئی شخص ان میں سے کسی کا حق کو ناجائز طریقے سے دبا لے، ہڑپ کر جائے یا چھین لے تو یہ حق تلفی اور ڈاکہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ یہ ایت واضح اعلان ہے کہ کسی کا حق کھانا چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ باطل اور حرام ہے۔ حدیث نبی کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ ذرا سوچیں، صرف ایک بالشت زمین اور قیامت کے دن اتنا سخت عذاب۔ آج کے معاشرے میں یہ گناہ مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ وراثت میں بہنوں کا حصہ نہ دینا، مزدور کی پوری مزدوری نہ دینا، کاروبار میں دھوکہ اور ناپ تول میں کمی، قرض واپس نہ کرنا، یتیم کا مال کھا جانا، جھوٹی گواہی دے کر کسی کا حق چھین لینا، سرکاری یا امانتی مال میں خیانت۔ یہ سب ڈاکہ ڈالنے ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی سے یہ گناہ ہو گیا ہو تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، جس کا حق مارا ہے وہ واپس کرے، اگر ممکن نہ ہو تو معافی مانگے، آئندہ کسی کا حق دبانے کا پختہ عزم کرے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں حق دینے والا دین بناتا ہے، حق چھیننے والا نہیں۔ جو شخص دنیا میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں کسی کا حق مارنے سے بچائے، ہمیں سچا دیانتدار اور عادل بنا اے اللہ، اور جن کے حقوق ہم سے ضائع ہوئے ہیں اے میرے مولا، ہمیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔